نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ یہودی عرب کالم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کریں جس سے ان کے نبی ہونے کی حقیقت ہم پر واضح ہو جائے۔ ان کے جواب میں یہودی عالم نے کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھو، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحابہ کہف کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سوال کا جواب پہلے ہی قرآن کی سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت سے بیان فرمایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور میں فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اور یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمال ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے اور یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کرتا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کی گرفتار کر کے آپ کو صلیب پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں ٹائٹس نامی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس حملے میں 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے۔ جو بچے کچے یہودی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے بھاگ گئے، اور یوں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی فلسطین میں رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں جو موجود عیسائی لوگ رہ گئے تھے اس پر اس نے ظلم و ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں چند نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار نوجوان دراصل صحابہ کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن کی سورۃ کہف میں وضاحت سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے بادشاہ کی دھمکی سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ بادشاہ ان کو مروا دیتا۔ لہٰذا اللہ پاک پر یقین کر کے انہوں نے شہر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا اور شہر سے نکل گئے اور چلتے چلتے ایک غار کے پاس پہنچے۔ اسی غار میں چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دقیانوس نے جب ان کو تلاش کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، لہٰذا اس نے غصے سے حکم دیا کہ اس غار کو مضبوط دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر مر جائیں اور کبھی واپس نہ آئیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے صحابہ کہف کے نام اور تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاخی خزانے میں رکھوا دی۔ اس طرح 300 سال کے درمیان دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی حکومتیں آئیں اور کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر بھی عیسائیت اختیار کر گیا۔ اس زمانے کے بعد یعنی 400 عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پرستی جب عروج پر پہنچی تو اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت پر سے یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ پاک کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے میری قوم کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے اور قیامت کے دن اور دوبارہ زندہ ہونے اور ایک خدا ہونے کا یقین پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریاں چرانے کے لیے اس غار کے پاس ٹھہرا۔ یہ وہی غار تھی جس میں صحابہ کہف موجود تھے اور سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو توڑ دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے صحابہ کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ساتھی جس کا نام یملیکھا تھا اس سے کہنے لگے کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیکھا غار سے نکل کر بازار کی طرف نکلے اور بازار پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلانیہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیکھا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا۔
दुकानदार ने सिक्का देखा और इसको शक हुआ कि शायद इसको कोई पुराना खजाना मिल गया है। इसने यमलिखा को सिपाहियों के सुपुर्द करवा दिया ताकि वो इनसे खजाने के बारे में पूछ-गछ कर सकें। सिपाहियों ने यमलिखा से सवाल पूछने शुरू किए कि ये सिक्का कहाँ से आया है और तुम्हारे पास जो खजाना है वो कहाँ है। यमलिखा ने कहा, मेरे पास कोई खजाना मौजूद नहीं, ये हमारा ही सिक्का है। सिपाहियों ने कहा कि हम कैसे मान लें, क्योंकि ये 300 साल पुराना सिक्का है, जबकि तुम अभी जवान हो, लिहाजा सच सच बताओ कि ये मामला क्या है ताकि इसका कोई मुनासिब हल निकाला जा सके। जवाब में यमलिखा ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने सवाल सुना और कहा कि आज इस नाम का बादशाह पूरी रोए ज़मीन में मौजूद नहीं, मगर सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा था, वो बुत परस्त था। ये जवाब सुनकर यमलिखा परेशान होकर रह गए और बताया, अभी कल ही की बात है कि हम इसके शर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे। मैं और मेरे साथी करीब की एक गार में छुप गए थे और मेरे साथी अभी भी वहीं मौजूद है। तुम लोग मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख सकते। और सिपाही और शहर के कसीर तादाद के लोग गार के पास जमा हो गए। साहबा काफ यमलिखा के इंतज़ार में थे कि उन्होंने आने में बहुत देर कर दी। बादशाह ने गिरफ्तार न करवा लिया हो। जब गार के करीब बहुत से आदमी पहुंचे और शोर की आवाज़ सुनकर वो समझे कि बादशाह की फ़ौज हमारा ताक़ुब करके गार तक आ पहुंची है, लिहाजा वो अल्लाह पाक के ज़िक्र अस्कार और हम्दो सना में मसरूफ़ हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर वो तांबे का संदूक बरामद कर लिया और इसके अंदर से एक तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो इसमें साहबा कहफ के नाम और तादाद और ये लिखा था कि ये मोमिनों की जमात है, लिहाजा जब भी ये गार खुले तो लोग साहबा काफ का हाल मालूम कर सकते हैं। सिपाही ये देखकर परेशान हो गए और जब कुछ समझ ना आ सका तो इस वाक़े की इत्तला अपने बादशाह को पहुंचा दी। बदरूस ने जब ये खबर सुनी तो वो फ़ौरन इस गार पर पहुंचा। साहबा काफ ने गार से निकलकर तमाम वाक़या बादशाह के गोश गुजार किया। बदरूस ने सजदा रेज़ होकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह पाक, आपने मेरी दुआ कबूल फरमाई और आपने ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर फरमा दी जिससे इंसान मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ज़रूर यकीन करेगा। इसके बाद साहबा काफ ने बदरूस बादशाह को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी बादशाहत में बरकत अता फरमाए। सलाम करने के बाद दोबारा उसी गार में वापस चले गए और दोबारा वहीं जाकर सो गए जहाँ से बेदार हुए थे। लिहाजा उसी नींद की हालत में अल्लाह पाक ने साहबा काफ को मौत दे दी। बादशाह बदरूस ने साल की लकड़ी के संदूक बनवाकर इनकी लाशें संदूक में रख दी और गार के आगे मस्जिद बनवा दी और साल में एक दिन मुकर्रर कर दिया जब लोग साहबा कहफ की कब्रों की ज़ियारत के लिए आया करते थे। साहबा कहफ की तादाद के बारे में उलमा कराम की बहुत सी राय पाई जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि साहबा कहफ की तादाद 7 है, जबकि 8वां इनका कुत्ता था। इनके नामों के बारे में भी काफ़ी इख्तलाफात मौजूद हैं। यहाँ सोचने की ये बात है कि साहबा कहफ पर वक्त असर क्यों ना हुआ और ना ही इनके जिस्मानी हदो हाल में कोई तब्दीली वाक़या हुई, जबकि इनके आसपास 300 साल का वक्त गुजर गया।